يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جامع مسجد اہل حدیث اوار بستی پونا کے قابل احترام ذمہ داران، یہاں کے منتظمین، اراکین، علماء، فضلاء، دعات، مبلغین، اسی طرح سے قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، اور یہاں جو المنار اسکول چل رہا ہے اور کامیاب شعبہ حفظ بھی جاری ہے، اس کے قابل احترام اور عزیز طلباء، آج کے اس اجتماع میں تربیتی جو آپ کے یہاں منعقد ہوتا ہے، اس پروگرام میں جس موضوع پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں وہ موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کیسے بنے. عنوان یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا جذبہ ہمارے اور آپ کے دل میں زیادہ سے زیادہ کیسے پیدا ہو. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں کیسے پیدا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کریں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کرنے والے بندوں میں شامل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے ویسی محبت کریں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، کما حقہ محبت کرنے والے بن جائیں. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ فلاں 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 کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی محبت آپ کے ہمارے دل میں پیدا ہوگی اور صحیح معنوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کرنے والے بن جائیں گے. جس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ہم کیا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت فرمائے گا. تو اللہ کی محبت ہمیں کیسے حاصل ہوگی، اللہ کی محبوبیت یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کیسے بنیں گے، یہ ہے موضوع جس کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں اللہ کے کلام کی آیات کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، امت کے سلف صحابہ تابعین وغیرہ کی زندگیوں کی اور ان کی سیرت کی روشنی میں اس امکان کے مطابق انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عرض کی جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس موضوع کے تعلق سے چند باتیں جو اہم اور بنیادی ہیں اللہ تعالیٰ کہنے کی اور ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. دیکھیں، محبت پانے کے لیے کوئی بھی محبت ہو اس کے لیے جانفشانی کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، مشکلات سے گزرنا، آزمائشوں سے گزرنا ضروری ہے. بغیر آزمائش کے، بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف اٹھائے ہوئے تو دنیا میں کسی کی محبت نہیں مل پاتی، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے ملے گی میرے بھائیوں؟ اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کر کے کچھ ہو بھی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری بیش بہا نعمتوں سے فیض یاب ہوگا. اسے جنت ملے گی، اسے مغفرت ملے گی، اسے رضوان ملے گا، اسے رحمت ملے گی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، جنت کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، اسے دنیا میں عزت دے گا، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور جنت کی بیش بہا نعمتوں سے نوازے گا. اتنی ساری چیزیں ملنے والی ہیں. اگر اللہ کی محبت مل گئی تو یہ سب ملے گا. تو اتنی آسانی سے تو یہ سب نہیں مل سکتا ہے. اللہ کی جنت کوئی آسان چیز ہے کیا؟
اللہ کی جنت کوئی سستی چیز ہے؟ کوئی معمولی چیز ہے کہ آسانی سے کوئی بھی جہاں چاہے حاصل کر لے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامان بہت قیمتی، بہت مہنگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامان کیا ہے؟ بہت زیادہ مہنگا ہے۔ غالیہ، مہنگا ہے، اتنا زیادہ مہنگا ہے، اتنا انمول ہے کہ آسان نہیں اسے حاصل کرنا۔ میرے بھائی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، اس کا انعام، اس کا کرم ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ جان ہمیں دے دو، مال ہمیں دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ تو جنت بہت قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اللہ کی جنت، اللہ کا سامان بہت قیمتی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامان کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور جنت یہ بہت مہنگی چیز ہے، آسان نہیں اس کو حاصل کرنا۔ لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں جنت پا لیں گے، جنت حاصل کر لیں گے، اور دنیا کے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں میرے بھائیوں کہ جو بھی کسی کو صحیح غلط جھوٹ سچ سبز باغ دکھاتا ہے، لوگ اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی جنت کا فلاں درخت بیچ رہا ہے، کوئی آپ کی طرف سے آپ کے لیے آپ کو وعدہ کر رہا ہے کہ آپ کو جنت میں یہ میوے ملیں گے، اس کا درخت لگ رہا ہے، آپ یہ کام کر دو، آپ کو جنت میں باغ ملے گا، یہ میوے ملیں گے، یہ پھل ملیں گے۔ ایسے بہت ساری جھوٹی سچی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں۔ دنیا میں جنت کے دروازے بنا رکھے ہیں، اسے گزر جانے والا گویا کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ میرے بھائی، یہ ساری چیزیں انسان کو دھوکہ دینے والی ہیں، بہکانے والی، فریب میں لانے والی چیزیں۔ اس سے بہکاوے میں آنے کی ہرگز کسی مسلمان کو ضرورت نہیں ہے، بہکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کیسے ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جائیں؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ تو بہت بڑی چیز ہے جس کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے کلام کی آیات کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں۔ اگر یہی نعمت مل جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سے محبت کرنے والوں میں شامل فرما لے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اللہ ایسا بنا دے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے لگیں، ہمیں ایسا اللہ بنا دے کہ ہم اس کے دین سے محبت کریں، اس کی کتاب سے محبت کریں، اس کی شریعت سے محبت کریں، اس کی توحید سے محبت کریں، اس کے ذات صفات افعال میں شرک سے نفرت کرنے والا بن جائے، اس کے نبی کی سنت سے محبت کرنے والے بن جائیں، حلال سے محبت کریں، حرام سے نفرت کرنے والے بن جائیں۔ اگر یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے دے تو بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ اسی سے وہ اگلا دروازہ کھلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی محبت سے نواز دے گا۔ بہرحال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کیسے حاصل ہوگی، کیسے اللہ تعالیٰ کے محبوب بنے، یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے اور جواب بھی آسان ہے۔ صبح شام اللہ کے کلام کی آیتوں میں ہم پڑھتے ہیں جواب، ایک نہیں دسیوں آیتیں بار بار ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہیں، نگاہوں سے گزرتی ہیں، جو کہتی ہیں یہ کرو تو اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی، اللہ کی محبت پانا ہے تو یہ کرو، اللہ کی محبت پانا ہے تو یہ کرو، اللہ کی محبت پانا ہے تو یہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ کے کلام کی آیتیں ہمیں آواز دے رہی ہیں کہ اللہ کی محبوبیت کے راستے تمہارے لیے ہیں، اختیار کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ لیکن افسوس، ہم ان آیتوں سے سرپٹ گزر جاتے ہیں، اور عام طور پر حالات تو ایسے ہمارے میرے بھائیوں کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کا حق بھی ادا نہیں کرتے۔ اور آج تو فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے، پرائے کی کیا بات کریں، اپنی کی بات کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم جو کتاب ہدایت میرے بھائیوں ساری انسانیت کے لیے زندگی کا دستور اور ضابطہ ہے، دنیا میں عزت کا سرچشمہ،
اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی مغفرت اور جنت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس قرآن کریم کو بھی آج لوگوں نے میرے بھائیوں دعا، تعویذ ہے کہ نہیں، قول، قرار، فیصلہ، پنچایت، بس یہاں تک محدود کر رکھا ہے۔ اس کی ضرورت پڑتی ہے تو قرآن کریم لے آؤ، قسم کھلا دو، ہاتھ رکھوا دو، گلے پر چپکا دو، سینے پر چپکا دو، یہاں تک رہ گیا میرے بھائیوں۔ اور اب تک تو ہم سنتے تھے کہ فلاں 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 مسلک والے، فلاں فلاں فرقے والے تعویذ گنڈا پلیتا بناتے ہیں قرآن کریم کی آیتوں کو ڈال ڈال کر کے اس کو بیچتے خریدتے ہیں، پیسے کماتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اب یہ قرآن کریم کا کاروبار ہمارے اندر بھی داخل ہو گیا ہے، ہو رہا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ لوگ تعویذ جو ہے یا دعا کرنے کے لیے شرکیہ راستہ اختیار کرتے تھے، اب ہم قرآن والا علاج کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی کتاب کا، اپنے نبی کی سنت کا، اور جن لوگوں کے سامنے پہلے پہل اللہ کی کتاب آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئی، ان کی زندگیوں کا، ان کے فہم کا، ان کی سمجھ کا پابند کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم آزاد نہیں ہیں کہ جس طرح چاہے دین کو سمجھیں، جو سمجھ میں آئے کریں، جو دلیل چاہے پیش کر دیں، جس چیز کو چاہے حلال ٹھہرا لیں، جس چیز کو چاہے حرام بنا لیں، جس چیز کو چاہے مصلحت کے نام پر، امت کو فائدے کے نام پر، دعوت کے نام پر، اصلاح کے نام پر ہم جس چیز کو بھی چاہے رواج دے لیں، ہمارے اور آپ کے لیے میرے بھائی جائز نہیں۔ ہم پابند اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے، نبی کی سنت کے، اور امت کے سلف صحابہ کرام کی سیرت کے، تابعین کی زندگیوں کے پابند ہیں۔ آزاد ہو کر کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو جو رویہ چل رہا ہے آج کل اہل حدیثوں میں، بڑا افسوسناک ہے میرے بھائیوں، بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ بہرحال بات ہمیں یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کیسے حاصل ہوگی۔ اس کا دو جواب ہے۔ ایک جواب تو اس کا اجمالی اور سرسری ہے، اور ایک جواب اس کا تفصیلی ہے۔ اجمالی اور سرسری جواب کیا ہے اور اس کا تفصیلی جواب کیا ہے، ان دونوں پہلوؤں پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اختصار کے ساتھ ہی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم گفتگو کریں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام حاصل کر لیں، اللہ کا چہیتا بن جائیں، اللہ کا پیارا بن جائیں، اللہ کا لاڈلا بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان صفات اور خوبیوں کا خوگر بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان صفات کا حامل بننے کی توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا یہ عظیم الشان مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، دیتا ہے۔ آمین رب العالمین۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اس کا اجمالی اور سرسری جو جواب ہے وہ جواب یہ ہے کہ اللہ کی محبت اگر حاصل کرنا ہے تو ہمیں بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، بڑی آزمائشوں سے، ابتلاءات سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، ایسے ایسے کاموں سے گزرنا پڑے گا جنہیں کرنے کا ہمارا جی نہیں چاہتا ہے لیکن کرنا پڑے گا۔ بہت سارے ایسے کام سے ہمیں اپنے آپ کو دور کرنا پڑے گا جو ہمارا جی چاہتا ہے کہ کریں، من لپکتا ہے، من للچاتا ہے، جی چاہتا ہے، طبیعت مچلتی ہے کہ یہ کام کر ڈالیں، لیکن اس سے اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس سے بچانا پڑے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام حاصل ہوگا۔ تو ایک جو سرسری جواب ہے نا، اجمالی، وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت پانے کے لیے ہمیں اور آپ کو ابتلا سے، آزمائش سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے اور کنٹرول کرنے سے، اپنی تمناؤں کو کچلنے سے، اپنی بھاوناؤں کو ذبح کرنے کی، میرے بھائیوں، کی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہوگی۔ مثال ہم اور آپ جانتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں، انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون ہے؟ بولو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں انسان، جن، انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبیوں زیادہ پیارا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ سب سے زیادہ پیارے کون ہیں؟ انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسالت کا، نبوت کا مقام عطا فرمایا، وہ مصطفیٰ ہیں،
مختار ہیں، چنندہ ہیں، سلیکٹڈ ہیں، میرے بھائیو برگزیدہ ہیں، پیارے ہیں. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر نکال کر کے، خاص طور پر چن کر کے انہیں اللہ نے اپنی پیغامبری کے لیے، اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ محبوبیت انبیاء علیہ السلام کو ملی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ پھولوں پر نہیں ملی ہے، یہ کانٹوں سے ملی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کیا؟ وہ حدیث ہم سب بار بار پڑھتے ہیں، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ ابتلاءات، سب سے زیادہ امتحان کس کو دینا پڑتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو، رسولوں کو دینا پڑا ہے. یہ بتاؤ کہ اللہ کے سب سے بڑے خلیل کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو، زندگی کا مطالعہ کرو، سیرت کا جائزہ لے کر کے دیکھو. کبھی نرم روٹی ملی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کبھی نرم بستر ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کبھی گداز تکیہ ملی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کھجور کی ننگی چٹائی پر، گانٹھوں والی چٹائی پر اللہ کے نبی سوتے تھے. آپ کو پتلی سی چادر بیڈ شیٹ بھی میسر نہیں تھی جس کو بچھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے. آپ کو پیٹ بھر کھانا بھی شاید زندگی میں کبھی کبھی ملا ہوگا. ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کننا نترا الہلال ثم الہلال ثم الہلال. ہمیں ایک مہینہ گزر جاتا، چاند نکلتا، نیا مہینہ شروع ہوتا، دھیرے دھیرے دیکھتے دیکھتے مہینہ ختم ہو جاتا. اس کے بعد دوسرے مہینے کا چاند نکل جاتا، دوسرا مہینہ شروع ہو جاتا، دیکھتے دیکھتے وہ مہینہ بھی نکل جاتا، ایسے ہی تیسرا مہینہ شروع ہوتا، دیکھتے ہی دیکھتے مہینہ ختم ہو جاتا. محمد اور آل محمد کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. مقام کتنا اونچا تھا؟ سید ولد آدم، ساری انسانیت کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء والرسل، سید الانبیاء والرسل، امام الانبیاء والرسل. مقام کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی اندازہ ہی نہیں میرے بھائی. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے اونچے مقام کا مالک کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ولا فخر، اللہ کے نبی کہتے تھے لیکن مجھے کوئی فخر نہیں اس پر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے. میرے بھائیوں، زندگی کیسی کٹی ہے؟ آپ جب خچر اور گدھے کی سواری کرتے تھے نا، تو مشرکین مکہ نہیں بلکہ مدینے کی بات ہے، مدینے کے یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا کرتے تھے، کہتے تھے یہاں سے اپنا خچر ہٹاؤ، یہ گدھے کی سواری کرتے ہو، گدھے کو یہاں سے لے جاؤ، اس کی بدبو آتی ہے ہمیں. وہ نبی جسے صاف ستھرا ٹٹو گھوڑا بھی کبھی سواری کے لیے میسر نہیں ہوا. تو بڑی آزمائشوں سے مقام ملا تو آزمائشوں سے گزرنا پڑا. خلیل کا درجہ ملا، خلت، جگری دوست جس کو کہا جاتا ہے. میرے بھائی، ابراہیم علیہ السلام کا بھی مقام کیا ہے؟ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جگری دوست بنایا. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ سب کو معلوم ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بار بار بیان ہوتی ہے کہ نہیں؟ آگ تک میں جھونک دیا گیا، کوئی پرواہ نہیں. رب ذوالجلال کی رضا کے لیے آگ میں جھونکا جانا عبادت ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہہ کر کے آگ کے اندر کود پڑی، یا انہیں منجنیق کے ذریعے سے پھینک دیا گیا آگ کے اندر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کو جو یہ مقام ملا، محبوبیت کا، چنے جانے کا، سلیکٹ کرنے کا اور برگزیدہ پیارا لاڈلا بننے کا جو مقام ملا ہے، مل جانے کے بعد پھولوں پر زندگی نہیں گزری ہے، کانٹوں سے گزری ہے، کانٹوں سے. تو ایک ضابطہ مسلمانوں، مردوں، خواتین، بڑے چھوٹے، سب ایک قاعدہ بنا لیں. مسلمان اگر ہم ہیں تو ہماری زندگی کا ایک ایک پل آزمائش پہ گزر رہا ہے. جو لوگ اسلام سے دور ہیں، اسلام سے بے برداشتہ دور ہیں، بیزار ہیں میرے بھائی، ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ان کی جنت کہاں ہے؟ دنیا میں.
ان کی جنت دنیا میں، جبکہ مومن کے لیے جنت دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ اور کافر کے لیے جنت۔ میرے بھائیوں، تو ان کی تو بات نہیں کرنا ہے، ہمیں ایمان والوں کی بات کرنا میرے بھائیوں، کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک ایک پل ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، حلال حرام کی آزمائش ہے، جائز و ناجائز کی آزمائش ہے، انسان کی اپنی خواہشات کی آزمائش ہے، انسان کی اپنی تمناؤں کی آزمائش ہے، انسان کی اپنی بھاوناؤں کی آزمائش ہے۔ جو انسان بھاونائیں رکھتا ہے اس کی آزمائش ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، اوامر کی آزمائش ہے۔ بہت ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، ممنوعات ہیں، محرمات ہیں، منہیات ہیں، محظورات ہیں، اس سے بچنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ جو کرنا ہے اسے نہ کیا تو آزمائش، جس سے بچنا ہے اگر وہ کر بیٹھے تو آزمائش۔ آزمائش میں ایک ایک سیکنڈ ہمارا گزر رہا ہے، اور اگر اسی آزمائش میں ہم کامیاب ہو گئے، کھرے اتر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام ہم کو کیا ہو جائے گا؟ حاصل ہو جائے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت کو، زندگی کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ آزمائے، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، حسن عمل کرنے والا کون ہے۔ میرے بھائی، حسن عمل کا حسن چاہیے، لیکن حسن عقیدہ چاہیے، حسن ایمان چاہیے، حسن عمل چاہیے، حسن سلوک چاہیے، حسن کردار چاہیے، حسن اخلاق چاہیے۔ میری بھائیو، یہ حسن سلوک چاہیے۔ جب تک یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں نہیں آ جائے گا، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ یہ سرسری جواب ہے کہ محبت اللہ تعالیٰ کی اگر ہمیں حاصل کرنی ہے، کہ اللہ اپنا محبوب بنا لے، اپنا پیارا بنا لے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دین ملا ہے، زندگی ملی ہے، موت ملی ہے، زندگی کے بعد موت آئے گی، اس موت و زندگی کا مقصد جان لے کہ ہم سب آزمائش میں ہیں، امتحان میں ہیں۔ میری بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذخیرے سے ایک چھوٹی سی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ روایت ترمذی وغیرہ کے اندر موجود ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، راوی حضرت انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء۔ سن لو، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بڑا بدلہ، عظیم بدلہ بہت بڑی آزمائش کے بدلے میں ملتا ہے۔ بہت بڑا بدلہ، جنت، اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت، یہ بہت بڑا بدلہ ہے کہ نہیں بدلہ ہے؟ تو بڑا بدلہ کب ملے گا انسان کو، بڑا ثواب کب ملے گا انسان کو؟ جب اس کی آزمائش بڑی ہوگی۔ جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا بدلہ۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل بنا لیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آزمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، میرے بھائیو، اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ پوری دنیا ایک طرف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایک طرف۔ شان ہے ہمارے اور آپ کے نبی، خاتم الانبیاء، نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت اگر ہمیں حاصل کرنی ہے تو ایک سرسری جواب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ یہ حدیث پوری سن لیں، اس میں آگے آ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اور اسی میں دلیل ہے، ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاہم۔ پہلی بات تو نبیوں کے بارے میں ہو گئی، نبیوں کے بارے میں پہلی بات تو آزمائش کے بارے میں ہو گئی۔ جتنی زیادہ آزمائش اتنا بڑا بدلہ بڑا ملنا ہے، بڑا ثواب ملنا ہے، بڑی جزا ملنی ہے، تو انسان کو بڑی آزمائش سے بھی گزرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاہم۔ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ، رول ہے میرے بھائیوں۔ کیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، یا جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے،
جب اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے ابتلاہم تو انہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. تو یہاں دو باتیں سمجھنے کی. ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی ایسے ہی آزمائش ہے. ہماری اور آپ کی زندگی کیا ہے؟ ایسی ہی آزمائش ہے. ارے بھئی حلال کی پابندی کرنی ہے کہ نہیں کرنی, حرام کی پابندی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, توحید پر چلنا ہے, شرک سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا ہے, بدعت سے بچنا ہے, سنت پر چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے, حلال پر چلنا ہے, حرام سے بچنا ہے, حق پر چلنا ہے, باطل سے بچنا ہے, اندھیرے سے بچنا ہے, اجالے پر چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے, اچھے اخلاق اختیار کرنا ہے, باطل برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا ہے, سچ بولنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, حلال کمانا ہے, حلال کھانا ہے, حرام سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا ہے, غیبت سے بچنا, چغلخوری سے بچنا, زناکاری سے بچنا, سود سے بچنا, بدکاری سے بچنا, شراب نشے سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا. اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے اپنے آپ کو, اس کی طرف نہیں جانا ہے. آزمائش ہے کہ نہیں آزمائش؟ آزمائش. تو ایک تو ایسے ہی ہماری اور آپ کی موت و زندگی کیا ہے؟ آزمائش ہے. پھر اس کے بعد مزید آزمائش آ جاتی ہے, مزید آزمائش آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. کبھی بہت بڑا حادثہ آپ کے ساتھ میں ہو سکتا ہے, بہت بڑا خسارہ ہو سکتا ہے, کبھی آگ لگ سکتی ہے, کبھی سونامی آ سکتا ہے, کبھی زلزلہ آ سکتا ہے, کبھی سیلاب آ سکتا ہے, کبھی آسمانی آفتیں آ سکتی ہیں, کبھی زمینی آفتیں آ سکتی ہیں, کبھی آدمی کلاش محتاج اور فقیر ہو سکتا ہے, کبھی دولت مند فاقہ کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے. یہ نوبتیں الگ سے الگ مزید آ سکتی ہیں کہ نہیں آ سکتی ہیں؟ آزمائشیں الگ سے آتی ہیں. اگر اس آزمائش میں, امتحان میں انسان کامیاب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں محبوب بن جاتا ہے. تو اللہ کی محبوبیت کے لیے آزمائش. تو ان اللہ تعالیٰ اذا احب قوما ابتلاهم, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرنا چاہتا ہے, محبت کرتا ہے, تو اسے آزماتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آگے دیکھو, آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فلسفہ بیان فرما دیا. آپ نے فرمایا من رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط. اللہ کے نبی نے فرمایا اب امتحان تو ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرے گا تو ضرور امتحان لے گا, ضرور آزمائے گا. اب جو آزمائش سے خوش رہے, اللہ نے آزمائش کی نا, ہمارے مال کو آزمایا, ہماری جان کو آزمایا, ہمارے بال بچوں کو آزمایا, ہمارے گھر کو آزمایا, حادثات, مصیبتیں, پریشانیاں, بیماریاں, بہت ساری آزمائشیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من راضی فلہ الرضا, جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے, ابتلا سے راضی رہے گا, اللہ بھی اس سے راضی ہوگا. اور جو اللہ کی آزمائش سے ناخوش ہوگا, ناراض ہوگا, ناپسند کرے گا, اکتائے گا, اپنے دل میں تنگی محسوس کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جائے گا. من رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط, یا سخط. اللہ کے نبی نے فرمایا جو راضی ہوگا اللہ اس سے راضی ہوگا, اور جو ناراض ہوگا اللہ کی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جائے گا. قاعدہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اگر ملنی ہے تو آزمائش کے ساتھ ملنی ہے. آج ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج ہماری اور آپ کی حالت ہے معمولی سی آزمائش بھی ہمارے اوپر آ جائے تو ہائے وائے کرنا شروع کر دیتے ہیں, واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے زندگی بھر کی ساری نعمتوں کی کوئی قیمت. لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھے ہی آزمانا تھا, میرے بچے کی موت ہونی تھی, میرے ہی کاروبار میں خسارہ ہونا تھا, میرے ہی گھر میں آگ لگنی تھی, میرے ساتھ ہی مصیبت آنی تھی, مجھے ہی بیمار کرنا تھا. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ارے وہ یورپ والے, امریکہ والے, یہودی, عیسائی, ہندو وغیرہ وغیرہ ہیں, ان کو آزمائے اللہ تبارک و تعالیٰ. ہم تو ایمان والے ہیں, ہماری آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ فلسفہ الٹا ہے, غلط باطل فلسفہ ہے. ایمان والے ہو تو صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو تمہیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے. ہے کہ نہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمائش میں ڈالا گیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے, چند لوگوں کو چھوڑ کر کے ایمان نہیں لائے. ہے کہ نہیں؟ حضرت بنی اسرائیل کے انبیاء, بنی اسرائیل کے نبیوں کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. ان کی قوموں نے بہت سارے نبیوں کو قتل کر دیا, بہت سارے نبیوں کو قتل کر ڈالا, یہاں تک نوبت آ گئی. اور
جھٹلانا، الزام لگانا، تہمت لگانا، مارنا، پیٹنا، یہ تو بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے یہود، یہودی عیسائی، اہل کتاب یہود و نصارہ کا یہ رویہ تھا۔ کتنی آزمائشیں، جبکہ تھے اللہ کے نبی، جبکہ تھے اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے رسول۔ تو میرے بھائیو آزمائش، حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سال تک بیمار رہے؟ کتنے سال تک؟ اب بہت کچھ تو جھوٹ بیان کر دیا گیا ہے اس کے اندر، لیکن صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 17-18 سال تک بیماریوں کے زد میں رہے۔ میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آزمائش، اولو العزم انبیاء علیہ السلام کی آزمائش کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں لازماً اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ کامیابی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کے لیے آزمائشوں میں کھڑے اتریں، امتحان میں کامیابی سے ہم کنار ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آئے، آزمائش آئے تو اس کو برا نہ سمجھیں، اس کو گالی نہ دیں، اس پر بے صبری کا مظاہرہ مت کریں، جزا فضا مت کریں، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یہاں سن لی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك الا للمؤمن ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے، بہت زیادہ بھانے والا ہے معاملہ، بڑا بھانے والا معاملہ ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور یہ مقام مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ مقام کس کو حاصل ہے؟ صرف ایمان والوں کو ملا ہے۔ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، اور صبر کرنا اس کے لیے بھلا ہوتا ہے، صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی خوشی کی بات ملتی ہے، اسے صحت ملتی ہے، مال ملتا ہے، دولت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، آبرو ملتی ہے، یا اس کی زندگی شان و شوکت کے ساتھ گزرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے، اور شکر گزاری اس کے لیے بہت بہتر ہوتی ہے۔ یہ مومن کا معاملہ ہے میرے بھائی۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کے لیے ہم کیا کریں؟ تیار ہے۔ ایک اور چھوٹی سی حدیث سن لیجئے، پھر اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الرجل یبتلا، لا یزال بالمؤمن مصیبت، ہمیشہ مسلسل مومن کے ساتھ مصیبتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں، مالی تکلیفیں، صحت کی تکلیفیں، عزت کی تکلیفیں، امن کی تکلیفیں اس کے اوپر آتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا رہتا ہے، مصیبت مبتلا کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی بات تو اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے بھی کوئی نہ کوئی گناہ معاف ہو جاتا ہے، ٹھیس لگ جاتی ہے تو اس کی بھی وجہ سے کوئی نہ کوئی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں اگر آئیں تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ ہو گیا سرسری جواب۔ سرسری جواب یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں یہ کرنا پڑے گا، آزمائشوں میں کامیاب ہونا پڑے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، تفصیلی جواب کیا ہے؟ تفصیلی جواب کیا میرے بھائیوں؟ میں ذرا چند نکات کی، چند پوائنٹس کی وضاحت کروں گا، 2 4 6 8 ہو سکتے ہیں وہ پوائنٹ، سرسری طور پر انشاءاللہ چلیں گے، ذرا ماحول کے ساتھ گزرتے ہوئے بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی محبوبیت کے مقام سے نواز دے، محبوب بننے کی توفیق عطا فرما دے، اس لائق بننے کی توفیق عطا فرما دے، آمین رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی ہم نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ اکبر،
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم واقعی اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو۔ قل، یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی، اعلان کروایا۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ اعلان کر دیجئے، آپ اپنی امت کو بتلا دیجئے، اپنی قوم کو سمجھا دیجئے، اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرا کہاں مانو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس آیت کریمہ کو، اچھا آگے کیا ہے؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، مہربان۔ آیت کریمہ کی تفسیر میں امت کے بعض سلف نے کیا کہا؟ کہا یہ محبت والی جو آیت کریمہ ہے نا، اس محبت والی آیت کو اللہ نے امتحان کے لیے اتار دیا ہے۔ کس کے لیے اتار دیا ہے؟ امتحان کے لیے۔ محبت کی آیت کریمہ محنت یعنی آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو اس بات کا دعویٰ تھا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی محبت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کے دعوے کو نبی کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا کہ دعوے محبت اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی علامت ہمارے نبی کی اتباع ظاہر نہ ہو جائے۔ اگر صحیح معنوں میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے پیش کر دو۔ تو محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے جب تک کہ اس کی نشانی اور اس کی علامت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیش نہ کر دی جائے۔ اور یہ تو ہو گئی بات محبت کے دعوے کے لیے، یہ نشانی بنا دی کہ محبت اگر تمہاری سچی ہوگی تو اطاعت کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا، یہ اس کی نشانی دکھائی دے گی، ظاہر رہے گی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کرنے کا حکم دے دیا تو اطاعت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا صلہ عطا فرما دیا۔ دیکھا آپ نے کیا کر دیا؟ اللہ کے نبی اپنی محبت کی دلیل نبی کی اطاعت، اور نبی کی اطاعت اپنی محبت کا صلہ دے دیا کہ اگر تم میرے نبی کی اتباع کرو گے تو یاد رکھو کہ میرے محبوب بن جاؤ گے۔ میرے محبوب کی اتباع کرنے والے مجھے محبوب ہیں، دعوے نہیں۔ سچی محبت سچی اطاعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ سچی اطاعت جب تک نہ ہو، سچی اتباع جب تک نہ ہو، تب تک محبت کے دعوے سچے نہیں ہوتے۔ میرے بھائیو، ہم جانتے دنیا کے اندر بھی کوئی کسی کو محبت کرنے والا اس وقت تک نہیں مانتا جب تک کہ وہ اس کی اتباع نہ کرتا ہو، اس کی اطاعت نہ کرتا ہو۔ میرے بھائیو، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، ہم لوگ بچپن میں پڑھا کرتے تھے ان المحب لمن يحب مطیع، اگر محبت سچی ہوتی تو تم ضرور اپنے محبوب کی اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے، کہاں مانتے؟ کیونکہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا پیروکار ہوتا ہے، اپنے محبوب کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب سے پہلی بات ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ تفصیلی بات کرنے میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک بہت کٹھن کام سے گزرنا ہوگا۔ کٹھن کام ہے کہ نہیں؟ کٹھن کام ہے، بہت کٹھن ہے۔ اگر ایمان پختہ نہ ہو تو بہت کٹھن کام ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی ایک ایک سنت کو، آپ کی ایک ایک ادا کو، آپ کے قول کو، آپ کے فعل کو، آپ کی تقریرات کو، آپ کی فقہ کو، آپ کے فہم کو، آپ کے فیصلے کو، آپ کے فتاووں کو اپنی زندگیوں میں محبت کے ساتھ نافذ کرنا، اسے نافذ کرنے میں چون چرا نہ کرنا۔ یاد ہے نا؟ یہ بڑے ایمان، بڑے امتحان کی چیز ہے۔
اگر امتحان کی چیز نہ ہوتی تو سب کیوں نہیں کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت؟ سب کے سب اطاعت گزار کیوں نہ ہو جاتے؟ سب کے سب متبع کیوں نہ ہو جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ لیکن نہیں ہوئے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ سمعنا و اطعنا کہنے والے تھے، آمنا و صدقنا کہنے والے تھے، وہیں یہودی تھے، عیسائی تھے، منافقین تھے، کفار تھے، مشرکین تھے، بدعتی تھے، فاسق تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا و عصینا، سمعنا و عصینا، ہم نے سنا ہے، آپ کی بات کو ہم نے سن لیا، لیکن مانیں گے نہیں، بلکہ نافرمانی کریں گے۔ سن کر کے نہیں مانیں گے، سن کر کے تسلیم نہیں کریں گے۔ یہودیوں نے یہ رویہ اختیار کیا، عیسائیوں نے یہ رویہ اختیار کیا، بدعتیوں نے یہ رویہ اختیار کیا، میرے بھائی مشرکوں نے یہ رویہ اختیار کیا، اور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کی شخصیت میں کیڑے نکالنے والے مستشرقین، یورپ اور مغربی دنیا کے وہ ریسرچ کرنے والے جو ریسرچ کرتے ہیں، سنت کا ریسرچ، حدیثوں کا ریسرچ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ریسرچ کرتے ہیں، لیکن اس لیے ریسرچ نہیں کرتے کہ اب مان لیں، تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، ایمان لے آئیں، اطاعت کر لیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے ریسرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے نبی کی سنت میں، آپ کی سیرت میں کیڑے نکالیں، کیڑے نکالنے کے لیے، تنقیس کرنے کے لیے، توحید کرنے کے لیے، عیب جوئی کرنے کے لیے یہ ریسرچ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑی کڑی شرط لگا دی ہے، اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اطاعت کر کے دکھاؤ، میرے محبوب کی اتباع کر کے دکھاؤ۔ بہت کڑی شرط ہے کہ نہیں؟ شرط ہے میرے بھائی، بہت کڑی شرط ہے۔ ہم دعوے کر سکتے ہیں، دعوے کر سکتے ہیں، جذباتی محبت کی بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن صحیح سنتوں کو زندگی میں برت کر کے سچی محبت کا ثبوت دینے والے بن جائیں، یہ بہت مشکل مسئلہ ہے میرے بھائی، بہت مشکل مسئلہ ہے۔ آدمی اپنے جذبات کو، آدمی اپنی خواہشات نفسانی کو، آدمی اپنی طبیعت کو، آدمی اپنی من مرضی کو مقدم کرنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی تعلیمات، آپ کی سنت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی زندگی کی ایک ایک ادا کو نافذ کرنا، اس کے لیے بڑا گنا گزرتا ہے۔ مثال لے، مثال کے ذریعے بات سمجھ میں آ جائے گی میرے بھائی۔ ایک بات ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا مطلب پورا دین اسلام فالو کرنا، پورے دین اسلام پر عمل کر کے دکھانا، جو کام کرنے کے ہیں اسلام میں اسے کر کے دکھانا، جو کام جن کاموں کو اسلام نے منع کر دیا، حرام کر دیا یا منع قرار دیا، جن چیزوں سے اسلام نے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ پورا کا پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر آتا ہے۔ اسلام سنت کا نام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت و سیرت کا نام ہے، اور اللہ کے نبی کی سنت و سیرت یہ اسلام کا دوسرا نام ہے۔ الاسلام هو السنہ والسنت ہی الاسلام، اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے۔ میرے بھائی، اگر کوئی ہم سے، آپ سے سوال کرے کہ آپ لوگ اسلام کے فالوور ہیں، اسلام فالو کرنے والے لوگ ہیں، آپ اسلام کو پریکٹیکل زندگی میں دکھا دیں، اسلام زندگی میں ڈھلا ہوا، اسلام زندگی میں بسا ہوا، اسلام زندگی میں رچا ہوا ایک مثال پیش کر دو، تو ہم کس کو پیش کریں گے بھائی؟ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جسے اسلام دیکھنا ہو عمل میں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا مطالعہ کر لے۔ قرآن کریم پورا کا پورا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت میں آپ کو ڈھلا ہوا دکھائی دے گا۔ چلیں گے محمد رسول اللہ تو اسلام آپ کی سیرت میں چلتا ہوا دکھائی دے گا۔ اسی رخش قدم پر چلنے والے اللہ کے نبی کے صحابہ بھی تھے، خلفائے راشدین تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی تھے، بقیہ عشرہ مبشرہ تھے، اصحاب بدر تھے، اصحاب احد تھے، بیعت رضوان والے صحابہ تھے، بقیہ صحابہ کرام تھے، فرق مراتب کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ اب اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اطاعت کرنی ہوگی، آپ کی اتباع پیروی کرنی پڑے گی۔
بہت کٹھن شرط ہے. اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، اے میری امت کے لوگوں، جب بھی میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو جتنا تمہارے بس میں ہے، جتنی تمہیں طاقت ہے، اتنا تمہیں کرنا ضروری ہے. دیکھا، یہ مسئلہ تو اتنا خطرناک ہے میرے بھائیوں کہ آپ ہم تو جانے دو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا تاج لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ نبوت کا تاج لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ اتباع کا مقام یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر موسیٰ آ جائیں تو آپ کو بھی نبی کی اتباع کرنا پڑے گا، ورنہ محبوبیت کا وہ مقام چلا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کی بڑی نشانی بن کر کے آئیں گے. ہاں، کس شریعت پر عمل کریں گے؟ کیا فالو کریں گے؟ کس کے مطابق زندگی گزاریں گے؟ نماز روزہ کچھ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ عبادت بندگی اللہ کی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ 100% کریں گے ہی کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس حساب سے کریں گے؟ اپنی شریعت کے مطابق کریں گے یا جس دور میں تشریف لائے ہیں وہ اب تو قیامت تک نبی علیہ السلام کی امتوں کا دور ہے. آپ کی امتیوں کا دور ہے کہ نہیں دور ہے؟ اب قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے دنیا میں وہ سب امت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فیصلہ کیسے کریں گے؟ نظام کیا فالو کریں گے؟ شریعت کس پر عمل کریں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے. نماز ویسے جیسے اللہ کے نبی نے پڑھا، روزہ ویسے، زکوٰۃ ویسے، حج، سب کچھ کیسے؟ جیسے ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آپ دیکھیے، اس کا اندازہ لگاؤ، محبوبیت. حضرت عیسیٰ محبوب ہے کہ نہیں محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ حضرت محمد موسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھا آپ نے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو عملی طور پر پریکٹیکل قیامت سے پہلے قیامت کی بڑی نشانی بن کر کے آئیں گے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت اور آپ کی سنت اور آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں گے. دیکھا آپ نے؟ یہ ہے مقام. اب میرے بھائیوں، پورا دین اسلام اللہ کے نبی کی سنت میں، آپ کی سیرت میں ڈھلا ہوا ہے. ہمیں اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ ہمیں اللہ کا محبوب بننا ہے کہ نہیں بننا؟ اللہ کا چہیتا، اللہ کا لاڈلا، اللہ کا پیارا بننا ہے کہ نہیں بننا؟ اگر بننا ہے تو ہمیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ضروری. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کا وعدہ ہے. غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا تذکرہ پہلے کیا، گناہوں کی بخشش کا تذکرہ بعد میں کیا. محبت پہلے ملے گی، محبوبیت حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی بخشش کا بھی پروانہ دے دیا جائے گا. یہ مقام ہے میرے بھائی. تو سب سے پہلی بات کیا ہے میرے بھائی؟ یہ محبت اللہ کی چاہتے ہیں ہم تو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی. اب تھوڑی سی اس حوالے سے بھی بات کر لیں. اپنے حالات کا جائزہ لے لیں. اپنے حالات کا جائزہ لے لیں. کیا ہم محبت کے دعویٰ کرنے والے، اللہ کے نبی سے محبت کے دعویٰ کرنے والے، کیا واقعی صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں؟ آپ کا کہاں مانتے ہیں؟ میرے بھائیو، کتنی خطرناک بات ہے، کتنا مشکل مسئلہ ہے یہ، کتنا مشکل مسئلہ ہے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے کہ نہیں بچانا ہے؟ حرام سے بچانا. 2 نمبر 4 نمبر 6 نمبر کچھ نہیں چلے گا. 1 نمبر، کیونکہ طریقہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. نماز کی پابندی کرنی ہوگی کہ نہیں کرنی ہوگی؟ کرنی ہوگی. بڑی آزمائش ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آزمائش ہے میرے بھائی، آزمائش ہے. آدمی کا دل نہیں لگتا مسجد میں بیٹھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں دل نہیں لگتا، مجلس میں، جلسے میں، اجتماع میں، درس میں بیٹھنے میں مزہ نہیں آتا. ہم دیر تک گپ شپ کریں، آفسوں میں بیٹھے رہیں، پان کی دکان پر بیٹھے رہیں، آپس میں گپ شپ کریں، بات چیت کریں، ہے نا،
بڑا مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اتباع کا جذبہ ہوگا تو ہم اس کو قربان کر کے یہاں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ قربان کر کے آئیں گے۔ یہ دعویٰ اسی وقت دلیل کے ساتھ آئے گا جب ہم صحیح معنوں میں اس کا ثبوت عملی طور پر پیش کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کی اتباع، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار محبت کا نام، محمد رسول اللہ کا نام لینے سے، ورد کرنے سے، وظیفہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی سنت و سیرت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ جو ہمارا من کہتا ہے اسے نہیں، جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی سنت میں، آپ کی سیرت میں ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ہمیں وہ کرنا ہوگا۔ میرے بھائیو، بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارا معمول ایسا بن گیا، ہمارے حالات ایسے بن گئے کہ ہمیں مسجدوں سے، دینی حلقوں سے، قرآن کی تلاوت سے، علم حاصل کرنے سے، درس سننے سے، خطبہ سننے سے، اجتماع میں بیٹھنے سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ یہ ہماری حالت ہے کہ نہیں حالت ہے؟ الا ماشاء اللہ، الا من رحم اللہ، ورنہ عام طور پر ہماری اور آپ کی حالت زار کچھ ایسی ہی ہوتی جا رہی ہے۔ گانے کی آواز کان میں آ جائے فوراً طبیعت مائل ہو جاتی ہے، دنیا کا کوئی معاملہ آ جائے ہم اس کو مقدم کرتے ہیں، دین کو پیچھے کرتے ہیں۔ ہمارے دنیاوی کام کاج کی وجہ سے ہماری نمازیں تو بہت چھوٹی ہوں گی، اور ہم کہتے بھی ہیں نا، نماز چھوٹ گئی تو کیا کہتے ہیں؟ فلاں کام میں چلا گیا تھا، آفس کھولنا تھا، آفس میں بیٹھنا تھا، مال خالی کرنا تھا، مال بھرنا تھا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم لوگ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی۔ ایک دو مثال زندگی میں ڈھونڈو، تلاش کرو، میں بھی تلاش کروں، آپ بھی تلاش کریں، سب تلاش کریں اپنی زندگی میں کہ کتنی مرتبہ ہم نے اپنی نماز کو ٹائم پر پڑھنے کے لیے دنیا کو نقصان پہنچایا، مال کو نقصان پہنچایا، کاروبار کا نقصان برداشت کر لیا۔ اپنی زندگی میں مثالیں تلاش کر کے دیکھو، اگر مثالیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، ورنہ عام طور پر حالات یہی ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو مقدم کیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت بہتر ہے تمہارے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم دنیا کو سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ میرے بھائیو، اطاعت کرو گے، صحیح معنوں میں اطاعت ہم کریں گے، اتباع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، بات بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے، ہم سرسری طور پر چند باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے۔ دوسری چیز، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت چاہیے تو ہمیں دوسرا بہت خطرناک کام کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ بہت باریک کام ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا۔ ان اللہ واللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں تو تقوی لے آؤ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسی لباس کا نام نہیں ہے جو ظاہری لباس دکھائی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی خاص لباس ہو، جبہ قبہ ہو، پگڑی ہو، امامہ ہو، مثال کے طور پر، یا اور کوئی شکل ہو، اس کو تقوی نہیں کہتے۔ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ تقوی کہتے ہیں فعل المأمورات و ترک المنکرات، جتنی چیزوں کا اللہ کے دین میں حکم دیا گیا ہے سب کرنا، اور جتنی باتوں سے منع کیا گیا ہے سب سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ عام معنی ہے تقوی کا۔ اس کے بعد تقوی کا ایک خاص معنی ہے، تقوی کا ایک خاص معنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تقوی کا خاص معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچائے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے کیا کرے؟ بچائے۔ میرے بھائیو، کتنا خطرناک مسئلہ ہے، زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھو۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ اگر ڈیلی انسان اگر ڈیلی روزانہ کے اعتبار سے اگر ڈیلی ایک گناہ کاؤنٹ کرے، ایک گناہ کاؤنٹ کرے کہ ڈیلی کتنا گناہ کرتا ہے؟ ایک گناہ کرتا ہے، اور ایک کسی بند کمرے والے، بند دروازے والے کمرے میں ایک گناہ کے بدلے ایک پتھر پھینک دے،
دوسرے دن ایک پتھر اور ڈال دے، تیسرے دن ایک تیسرا پتھر ڈال دے، پھر چوتھا پتھر ڈال دے، ایسے ڈیلی ایک گناہ کے مقابلے میں ایک پتھر اگر ڈال دے تو بہت جلد وہ کمرہ پتھروں سے بھر جائے گا۔ انسان اتنے سارے گناہ کرتا ہے۔ مثال دے کر کے سمجھاتے تھے وہ کہ ایسے سمجھو کہ گناہ کا بوجھ کتنا لاتے ہو اپنے اوپر۔ تقوی کی زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے، متقیوں کی نیکیاں ہی قبول فرماتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں ہی کی نیکیاں قبول فرماتا ہے، متقیوں ہی کے اعمال قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت اہم نقطہ ہے۔ تو یہ دو باتیں، ایک تو بات ہوگی تقویٰ کا مطلب پورے دین پر عمل کرنا، جو کرنے کے کام اسے کیا جائے، جو چھوڑنے کی چیزوں سے چھوڑ دیا جائے۔ اور تقوی کا خاص معنی کیا ہے؟ گناہ کے مقابلے میں تقویٰ، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ ابن المعتز نے کہا تھا، عربی میں کہا تھا شعر، خل الذنوب صغیرہا ذاک التقی واصنع کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یری لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى۔ کیا کرنا ہے؟ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ چھوٹا گناہ مت دیکھو، بڑا گناہ مت دیکھو، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ذاک التقی، یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، چھوٹے گناہ سے بھی بچانا، بڑے گناہ سے بھی بچانا۔ کتنی آزمائش ہے میرے بھائیوں، بھلا اللہ کی محبت پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ تو اب تو پتہ ہی چلے گا کہ پوری آبادی میں، پوری بستی میں، پورے شہر میں اگر کوئی جائزہ لے کر کے دیکھے کہ بھلا اس پوری بستی میں اللہ تعالیٰ کا محبوب کون ہے، اللہ کا پیارا کون ہے، تو شاید تلاش کر کے ایک دو لوگ بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ گناہوں سے بچنے والے ظاہر ہے کہ بہت کم لوگ ہیں کہ نہیں۔ اکثر ہم لوگوں کا حال تو ہے کہ گناہوں میں ملوث ہیں ہم میرے بھائی۔ تو بہرحال ہمیں کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ تقویٰ شعاری، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیکیوں کے عادی بنو، نیکیاں تلاش کرو، گناہوں کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں کے راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گنہگار لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، تب جا کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا پاؤ گے۔ آج ہمارے لیے گناہ کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے، بڑا آسان، کیونکہ میڈیا نے ہر آدمی کو پرائیویٹ بنا دیا ہے، ہر آدمی کو پرائیویٹ بنا دیا، ہر آدمی کو اپنا اپنا اختیار ہے، اپنی زندگی جی رہا ہے، جو چاہتا ہے دیکھتا ہے اپنی موبائل، جو چاہتا ہے سنتا ہے، جو چاہتا ہے لکھتا ہے، جو چاہتا ہے بولتا ہے، جو چاہتا ہے تبصرہ اور کمنٹ کرتا ہے، حق باطل جو پھیلانا چاہتا ہے پھیلاتا ہے۔ اکھاڑا ہے، کوئی پابندی کسی کے اوپر نہیں، جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ دیکھو ہمارے سماج کا کیا حال ہے، دیکھو میرے بھائیوں، خاص طور پر سرپرست حضرات غور کریں کہ سماج کا کتنا برا حال ہے۔ بد اخلاقی، بد کرداری، زناکاری، بدکاری، فحاشی ہے کہ نہیں؟ اور کس حد تک معاملہ سماج کا پست ہو چکا ہے میرے بھائی۔ تو تقوی کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ کی محبت چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا پڑے گا، گناہوں سے بچانا ہوگا۔ اور سلف کا حال یہ تھا کہ اگر ان کی زندگی میں کوئی خلل پیدا ہوتا دکھائی دیتا تھا تو وہ چونک جاتے تھے، وہ سمجھ جاتے تھے کہ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ ضرور ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس کا کسی کا بچہ اس کی بات کو نہیں مانتا ہے، کسی کی بیوی اپنے شوہر، کسی آدمی کی، کسی مرد کی بیوی اس کی بات کو نہیں مانتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کی سواری اگر اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کا غلام اس کی بات کو نہیں مانتا ہے، تو وہ سوچتے تھے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گناہ ہو رہا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے یہ سزا ہمیں مل رہی ہے۔ یہ حالت تھی میرے بھائیوں ان کی۔ سلف امت کا حال یہ تھا کہ وہ اس قدر تقوی شعار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ تقوی یعنی اپنی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں دیوار کھڑی کر لینا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہمیں نہ پکڑے، ہم اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں نہ آئیں۔ رکاوٹ کھڑی کرنے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور رکاوٹ کہاں سے کھڑی ہوگی؟
ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، گناہوں سے بچنے کے ذریعے، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانے کا۔ میرے بھائیوں، اس حوالے سے بہت ساری باتیں امت کے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی۔ تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر۔ میرے بھائی، کسی عربی شاعر نے کہا تھا تزود من التقوى، اے اللہ کے بندے تقوی کا توشہ اختیار کر لو، تقوی کا سامان اکٹھا کر لو۔ جو زندگی سے جا کر کے موت کا سفر کرنا ہے نا، ہمیں موت کا سفر، آخرت کا سفر کرنا ہے، اس آخرت کے سفر کے لیے دنیا میں تقوی کا سامان اکٹھا کر لو، تقوی کا توشہ اختیار کر لو۔ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم ہے، تم نہیں جانتے ہو، اِذَا جَنَّ لَيْلٌ هَلْ تَعِيشُ إِلَى الْفَجْرِ، کہ جب رات اندھیری ہو جائے گی، یعنی رات ہو جائے گی، تو تم فجر تک زندہ بھی رہو گے کہ نہیں رہو گے، تمہیں نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ دن میں زندہ ہے، اب رات میں وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، رات میں زندہ ہے وہ صبح زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اس لیے اے اللہ کے بندو تقوی کا توشہ اختیار کر لو، تقوی کا سامان اکٹھا کر لو، یہ تمہیں آخرت میں کام آنے والا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سب سے بہترین سامان سفر کیا ہے؟ تقوی ہے میرے بھائیوں۔ اور آگے شاعر کیا کہتا ہے؟ فَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، کتنے صحت مند اور تندرست لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ جو صحت مند ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے اور ان کی موت آ جاتی ہے، اور کتنے ایسے بیمار لوگ ہوتے ہیں، مریض لوگ ہوتے ہیں، جن کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چند دنوں کا مہمان ہے، بہت جلد اس کی موت ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لمبی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل کرنی ہے، اللہ کا لاڈ پیار پانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی کی زندگی گزاریں۔ طے کر لو، عہد کر لو اللہ سے، اپنی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں ہم کو، آپ کو، سب کو چاہیے کہ اللہ سے عہد کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، تقوی کی زندگی گزاریں گے۔ دنیا میں ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جو بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری آزمائشیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت ممکن ہے یہ ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں ہمارے اپنے انہی گناہوں کا نتیجہ ہیں۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے، نبی کی سنت میں اسی بات کی تعلیم دی گئی۔ ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہاری اپنی بدعملی کا نتیجہ ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، بندہ گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی سزا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں دے دیتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی محبوب کیسے بنیں گے؟ تقوی کی زندگی گزارنی ہوگی، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنا محبوب بنائے گا۔ ایسے ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننا ہے، اللہ کی محبوبیت کا مقام حاصل کرنا ہے، تو ہمیں ایک تیسرا کام کرنا ہوگا۔ یہ جو گناہ کر رہے تھے نا، گناہ، تقوی کی زندگی گزارنا ہے، لیکن تقوی پورے طور پر حاصل نہیں ہوا، گناہ کا کام سرزد ہو گیا۔ اب اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لپکنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، رجوع کرنا ہے۔ توبہ، رجوع، انابت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں میں آیا ہوا ہے۔ پلٹو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، لوٹو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور رجوع کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ گناہوں کی طرف چلے گئے تھے، شرک کی طرف چلے گئے تھے، بدعت کی طرف چلے گئے تھے، حرام کی طرف چلے گئے تھے، 2 نمبر 4 نمبر کا کاروبار کرنا شروع کر دیا تھا، جھوٹ بول رہے تھے، خیانت کر رہے تھے، سود کا لین دین کر رہے تھے، شراب پی رہے تھے، نشے کا کام کر رہے تھے، اور کوئی دوسرا چھوٹا بڑا گناہ کا کام کر رہے تھے، دور نکل گئے تھے۔ لوٹو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، پلٹو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور کہو اے اللہ بہت گناہ کر رہا تھا، بہت مجرم ہو چکا تھا، اب لوٹ رہا ہوں تیری طرف۔ اے اللہ میں اپنے گناہوں سے اب باز آ کر کے نیکی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔
اگر ہم یہ بھی کر لیں گے نا تو ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، جو تقوی کی زندگی ہم نہیں گزار پائے، کمیاں کوتاہیاں ہم سے ہوتی رہیں، گناہ کے کام ہوتے رہیں، اس کی تلافی کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت کن کو ملے گی؟ میری محبت کس کو ملے گی؟ میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بناتا ہے، توبہ کرنے والوں کو اپنا لاڈ عطا فرماتا ہے، اپنا چہیتا بنا لیتا ہے۔ ویحب المتطہرین، اور پاکی حاصل کرنے والوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں دو باتیں بیان کی گئی ہیں، توبہ کرنے والوں کا نام لیا گیا اور پاکی حاصل کرنے والوں کا نام لیا گیا، لیکن دونوں کو ایک محبت میں اکٹھا نہیں کیا گیا۔ توبہ کرنے والوں کے لیے الگ محبت اور پاکی حاصل کرنے والوں کے لیے الگ محبت۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اس سے دونوں کا الگ الگ مقام ظاہر ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، توبہ اتنی پیاری چیز ہے، بڑا سے بڑا گنہگار اور مجرم، شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، لیکن من تاب تاب اللہ علیہ، جو توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ 10 سال کا گناہ، 20 سال کا گناہ، 50 سال کا گناہ، 100 سال کا گناہ، اور چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، سارے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ، شرک و کفر کرنے والا مجرم بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اللہ میں گنہگار تھا، میں مشرک تھا، میں کافر تھا، میں بغاوت کرنے والا تھا، میں منافق تھا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَلَّهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ إِلَى آخِرِ الحدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر مثال دے کر کے سمجھایا اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے کتنی محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ کا دشمن اگر وہ بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اے اللہ میں بہت غلط کیا ہوں، واپس آنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے پناہ محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس خوشی کا معیار جاننا چاہتے ہو، اس کی مقدار جاننا چاہتے ہو تو اس مثال کو جانو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے سمجھو ایک آدمی تھا جو کسی صحرا میں، چٹیل میدان میں تھا اور دور دراز کا سفر کر رہا تھا، اس کے پاس سواری تھی، سواری پر بیٹھا ہوا تھا اور سواری کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان، ستو وتو جو کچھ ہوتا ہے نا راستے میں کھایا کرتے تھے اس زمانے میں، وہ سب اس کی سواری کے اوپر لدا ہوا ہے اور وہ آدمی چل رہا ہے تنہائی میں جا رہا ہے۔ اب اسے دھوپ لگ گئی، تھک گیا، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک سائے دار درخت کے نیچے لیٹ گیا، سواری کو ادھر کھڑا کر دیا، اس کے اوپر، سواری کے اوپر ہی اس کا دانا پانی، اس کا توشہ، اس کا سامان سفر سب تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگی، ایک جھپکی آئی اور اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ میری سواری غائب ہے۔ میری سواری کیا ہے؟ غائب ہے، سواری بھی نہیں، سامان بھی نہیں، کچھ نہیں۔ اب بڑا پریشان ہوتا ہے، اللہ اب یہاں میں تنہا ہوں، یہ جنگل کا راستہ ہے، صحرا کا راستہ ہے، کوئی بھی مجھے قتل کر سکتا ہے، کوئی ڈاکو آ سکتا ہے، کوئی چور آ سکتا ہے، کوئی لٹیرا آ سکتا ہے، اے اللہ اب تو میرے پاس کچھ باقی نہیں بچا، اور اگر کوئی نہ آئے، کوئی چور اچکا لٹیرا نہ بھی آئے تو میرے پاس تو کچھ کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے، چٹیل میدان میں، جنگل میں مجھے کیا ملے گا، میں تو ایسے بھی بھوک اور پیاس کی شدت سے موت کے گھاٹ اتر جاؤں گا۔ اب وہ مایوس ہونے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے کہ اب کیا کروں میں۔ آخر مایوس ہو کر کے، پریشان ہو کر کے ایک دوسری مرتبہ پھر دوبارہ درخت کے نیچے چلا جاتا ہے اور ٹینشن میں، غم میں
وہاں پر بیٹھ جاتا ہے، اس کی آنکھ بند ہوتی ہے اور جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میری وہ سواری اپنے سارے سامان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے۔ کتنی خوشی ہوگی اس کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنی خوشی اس کو ہوتی ہے کہ وہ مارے خوشی کے مچل جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کا، اللہ کی الوہیت کا، ربوبیت کا اعلان کرنے کے لیے، اپنی بندگی کا، اپنی کمزوری کا اعلان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک۔ کیا کہتا ہے وہ؟ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ الٹا کہا کہ صحیح کہا؟ الٹا کہا، ایسے ہی ہے۔ خوشی اتنی اس کو ہوتی ہے، سواری غائب ہو گئی تھی، سامان سب غائب ہو گیا تھا، اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے جب حاضر ہے تو کتنا شکر گزار ہوگا، کتنا خوشی ہوگی اس کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا خوش ہوا کہ مارے خوشی کے خطا کر گئی اس کی زبان، اور بجائے اس کے کہ اللہ تو میرا رب ہے، تو ہی پروردگار ہے، تو ہی پالنہار ہے، تو ہی کھلانے جلانے والا ہے، تو نے پھر سے سواری کو بھیج دیا، میں تو تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، یہ کہنا چاہتا تھا، لیکن خوشی اتنا زیادہ تھی کنٹرول نہیں کر سکا، مارے خوشی کے یہ کہہ دیا اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اخطأ من شدت الفرح، مارے خوشی کے غلط بول گیا، جتنی خوشی اس کو ہوئی سواری پا کے کہ وہ مارے خوشی کے جب بولا تو الٹا بول گیا اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے اس بات کو سمجھا ہے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبے سے کتنا خوش ہوتا ہے؟ یہ مثال اللہ کے نبی نے یہ سمجھانے کے لیے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توبہ کرنے والے بندوں سے خوش کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والے بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے، ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میرے بھائیو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن عاص، حضرت عبداللہ بن عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں آپ کے پاس آیا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے، میں اب تک کفر کی زندگی گزار رہا تھا، یہ لات منات عزا اور بتوں کی مورتیوں کی پوجا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایمان ڈال دیا ہے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ابسط یدک، اپنا ہاتھ پھیلائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کروں، اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ بڑھا دیا، آپ نے ہاتھ بڑھا دیا، جیسے اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا مسئلہ ہے، ہاتھ کیوں سمیٹ لیے؟ کہا اللہ کے نبی بیعت تو کروں گا لیکن ایک شرط لگا کر کے بیعت کروں گا۔ اشترک، شرط لگانا چاہتا ہوں۔ ماذا تشترک، شرط کیا لگانا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی شرط یہ لگانا چاہتا ہوں کہ اب تک 30 40 50 60 سال جو بھی عمر رہی ہوگی ان کی، اس اتنی عمر میں جو بھی کفر شرک کرتا رہا ہوں وہ سب کا سب میرا معاف ہو جانا چاہیے۔ سب کیا ہونا چاہیے؟ معاف ہو جانا چاہیے۔ کوئی بھی ہمارا پرانے اکاؤنٹ کا گناہ کوئی ہمارے پاس نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ یا عمر اما تعرف اما تعلم ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الحج يهدم ما كان قبله وان التوبة تهدم ما كان قبلها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم ہے اسلام جب بندہ لاتا ہے تو اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حج، سچا حج کوئی آدمی کر لیتا ہے تو وہ حج انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایسے ہی توبہ اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو توبہ پچھلے سارے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا یہ مقام ہے۔ محبت چاہتے ہو تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ، اور سچی توبہ کیسے کرنا ہے یہ بھی بہت بڑا فلسفہ ہے۔ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتی ہے،
گلا پکڑنے سے، آنکھ پر ہاتھ لگانے سے نہیں کو توبہ ہوتی. توبے کے لیے ہمیں عملی پیش رفت کرنی پڑے گی. عملی پیش رفت نمبر 1، جو گناہ کر رہے تھے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دو. جو گناہ کر رہے، کرنے والا کام تھا نہیں کر رہے تھے، فوراً کرنا شروع کر دو. نہیں کرنے والا کام تھا کر رہے تھے، فوراً بند کر دو. پہلا کام کیا ہے توبہ کرنے میں؟ فوراً وہ گناہ تمہیں چھوڑ دینا ہے، ہمیں چھوڑ دینا ہے. نمبر 1. نمبر 2، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے زندگی میں کبھی اب مرتے دم تک اس گناہ کو دوبارہ نہیں کروں گا، اس کا پکا عزم کرنا ہے اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں. آج کی تاریخ سے میں نے اسے چھوڑ دیا، اب مرتے دم تک اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. یہ عزم کرنا ہے، یہ توبہ، سچی توبہ کی پہچان ہے. نمبر 3، تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اب تک جو گناہ کرتا رہا، کوئی بھی گناہ تھا، بے نمازی تھا، بے روزے دار تھا، جھوٹ بولتا تھا، حرام کھاتا تھا، حرام کماتا تھا، شراب نشہ، جو بھی کام کرتا تھا، اب جب یہ توبہ کر رہا ہے، اس سے باز آ رہا ہے، تو اب تک جو گناہ ہوا ہے اس پر اسے شرمندہ ہونا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے، ندامت کرنی چاہیے، ملامت کرنا چاہیے، اپنی ذات کو کوسنا چاہیے کہ افسوس، اتنے سال تک میں گناہ کرتا رہا، اس پر افسوس ہونا چاہیے. سمجھ رہے؟ اور اگر وہ معاملہ گناہ کا کسی بندے سے تعلق رکھتا ہو تو اس بندے سے اس کی یا تو معافی تلافی ہونی چاہیے یا اس کا وہ حق ادا کرنا چاہیے. یا تو بدلہ دے دو اور یا تو وہ معاف کر دے. ان دونوں کے بغیر توبہ صحیح نہیں ہو سکتی. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا. اور اے ایمان والو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو. میرے بھائیو، گناہوں پر گناہ ہم کیے جاتے ہیں، اتنے گناہ اتنے گناہ اتنے گناہ، ہم اگر کاؤنٹ کرنا چاہے تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق کتنی ہوتی ہے. گناہ ہو جانا بڑا مسئلہ نہیں ہے، گناہ ہو جانے کے بعد اسی پر ڈٹے رہنا، اسی پر اڑے رہنا، اس کی معافی کا راستہ تلاش نہیں کرنا، توبہ نہیں کرنا، استغفار نہیں کرنا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سچی توبہ کرنی ہوگی. اسی کے ساتھ میں وہ کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، پاکی حاصل کرنے والے. اس پاکی میں 2 پاکیاں ہیں، ایک حسی پاکی ہے اور ایک معنوی پاکی ہے. دونوں چیز سے پاک ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں طرح کی پاکی ہوگی تب اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اللہ کا محبوب بننا ہے تو دونوں طرح کی پاکی ہونی چاہیے اور دونوں طرح کی ناپاکی سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. حسی پاکی کیا ہے؟ حسی پاکی یہی پیشاب، پاخانہ، فلاں 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 فلاں، جو ظاہری گندگی ہوتی ہے. آدمی پر غسل واجب ہے، آدمی پر وضو واجب ہے کہ نہیں؟ یہ جو گندگیاں ہوتی ہیں، ان گندگیوں سے، آلائشوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا. وضو ہے، طہارت ہے نا، غسل ہے وغیرہ وغیرہ. اور ایک ہے معنوی پاکی. معنوی پاکی، یہاں اندر والا دل یہ پاک ہونا چاہیے، شرک سے پاک ہونا چاہیے، کفر سے پاک ہونا چاہیے، بدعت سے پاک ہونا چاہیے، نفاق سے پاک ہونا چاہیے، حرام سے پاک ہونا چاہیے، بد اخلاقی سے پاک ہونا چاہیے، بدعملی، سارے گناہوں سے، بڑے گناہ سے لے کر کے چھوٹے گناہ تک. یہ ہے حسی نہیں بلکہ معنوی پاکی. سمجھ رہے؟ ہمارا سینہ، ہمارا یہ دل صاف ہونا چاہیے، صحیح سالم ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اے اللہ، جس دن لوگوں کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا قیامت والے دن، اس دن میرے گناہوں کو معاف فرما دینا. جس دن کسی انسان کو نہ اس کا مال کام آئے گا نہ اس کی اولاد کام آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس صحیح سالم صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا. میرے بھائیوں، قیامت کے دن نجات کے لیے کیا چاہیے؟
نہ مال چلے گا نہ اولاد. نہ مال کام آئیں گے, نہ مال کام آئیں گے, ہمارے اموال نہ کام آئیں گے, نہ ہماری اولاد کام آئے گی. ہمارا دل اگر پاک ہوگا عقیدے سے, گندے عقیدے سے, غلط عبادات سے, غلط اخلاق سے, غلط سلوک سے, برائیوں سے, بدعملیوں سے, ہمارا دل صحیح سالم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن میرے بھائیوں کامیابی سے نوازے گا, جنت سے مالا مال فرمائے گا. یہ ہو گئی بات. اب آج آپ دیکھیں کہ لوگ کپڑے کو تو بہت زیادہ صاف کرتے ہیں, گاڑیوں کو بہت زیادہ صاف کرتے ہیں, بہت فرنشنگ رہائش, لیکن دل, عقیدے کی گندگی, عبادات کی گندگی, گناہوں کی گندگی, کبیرہ صغیرہ. آج کل ورزش کر کے اور جم میں جا کر کے ہم لوگ اپنے بدن کا وزن گھٹانا چاہتے ہیں کہ نہیں, لیکن گناہوں کا بوجھ کیسے ہٹے گا بھائی؟ گناہوں کا بوجھ کیسے کم ہوگا؟ جسم کا وزن تو کم ہو جائے گا, اس کی فکر بھی بہت زیادہ, فکر ہے تو اس کا فائدہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا, لیکن گناہوں کا لوڈ کیسے کم ہوگا, گناہوں کا بوجھ کیسے کم ہوگا؟ کیسے اپنے عقیدے کو, اپنی عبادات کو, اپنے معاملات کو, اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو, اللہ کے حق والے گناہ, بندوں کے حق والے گناہوں کو ہم میرے بھائیوں کیسے ختم کریں گے, کیسے پاک صاف ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے, اس کی فکر, اس کی پرواہ ہمیں کتنی ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ جسم کا بوجھ اگر نہ بھی کم ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن ہاں گناہوں کا بوجھ کم ہونا چاہیے. تو گناہوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے توبہ ہے, استغفار ہے, معافی ہے, اللہ کا تقویٰ ہے, اللہ کا ڈر ہے, جنت کی لالچ ہے, جہنم کا خوف ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں, اس کے ذریعے سے اپنے گناہوں کا بوجھ کم کریں. دنیا سے بے رغبتی ہے, آخرت کی لالچ ہے, موت کی فکر ہے, یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی تو ہم کیا کریں گے میرے بھائیوں, ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہوں کے بوجھوں کو بھی کم کر لیں گے. ایسے ہی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے, تو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں چند اور خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. ان اللہ, اور کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا, یحب الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے سے محبت کرتا ہے. صبر کرنے والوں سے کیا مراد ہے بھائی؟ کوئی مارے صبر کر لو, کوئی ستائے صبر کر لو, بس اتنی, ایسے نہیں. صبر 3 طرح کا ہوتا ہے, 3 طرح کا صبر. صبر کی 3 قسمیں ہیں قرآن میں, سنت میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں صبر کی 3 قسمیں ہیں, اور یہ تینوں قسموں کی صبر ہماری زندگی میں جب تک نہیں پایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, تو ہمیں صبر کرنے والا بننے کی ضرورت ہے. صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنٹرول کرنا. صبر مانے کنٹرول, نفس کو روکنا, نفس کو قابو میں کرنا, طبیعت کو کنٹرول میں رکھنا, یہ معنی ہے صبر کا. حبس النفس, نفس کو روکنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ 3 طرح سے نفس کو روکنا, نفس کو قابو میں رکھنا, نفس کو کنٹرول میں رکھنا 3 طرح سے. نمبر 1, ایک تو وہی ہے جس کو صبر کا معنی ہم سمجھتے ہیں. مصیبت آ جائے, آفت آ جائے, پریشانی آ جائے, زلزلہ آ جائے, خسارہ ہو جائے, کوئی بھی حادثہ ہو جائے, کوئی بھی فتنہ آ جائے, تو اس مصیبت پر, اس پریشانی پر کیا کرنا؟ صبر کرنا. کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے, قدر اللہ وما شاء فعل. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدر ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اے اللہ ہم تیری تقدیر پر, تیرے فیصلے پر راضی ہیں. ایک تو بات ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے کڑوے فیصلے پر راضی ہونا. ہم کچھ کر نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں کوئی چیز اگر آ رہی ہے تو ہم روک پائیں گے؟ نہیں روک پائیں گے. اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے, اور اللہ جانتا تھا کہ ہمارے ساتھ وہ کام ہونا ہے, تو اپنے ٹائم پر وہ ہوگا. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی رہو. اے اللہ تیرے فیصلے پر راضی ہے, اچھا ہے تو بھی راضی ہے, برا ہے تو بھی راضی. ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ والایمان بالقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان, چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو, کڑوی ہو یا میٹھی ہو, ہر طرح کی تقدیر پر
ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو یہ تو ہو گئی بات. اب صبر کی دوسری قسم کیا ہے؟ صبر کی دوسری قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر صبر کرنا. اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے دین میں جتنا واجب ہے، فرض ہے، امر ہے، حکم ہے نا، کرنا ہی کرنا. جتنے کام ایسے ہیں، ان کاموں پر اپنے نفس کو روکنا. اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھو. اب نماز پڑھنے کا تو جی نہیں چاہتا ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ اپنے نفس کو نماز کی پابندی پر روکیں. طبیعت نہیں چاہتی ہے، لیکن طبیعت پر دباؤ ڈال کر کے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کیسے بھی جانا. مال خرچ کرنے کے لیے طبیعت نہیں چاہتی، مال خرچ کرنے کے لیے طبیعت نہیں چاہتی ہے، لیکن نفس کو قابو میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا نہیں چاہتی ہے طبیعت، لیکن پھر بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، زکات دینا ہے، زکات دینا ہے اپنے مال کی. یہ ہو گئی بات. ایسے ہی اور ساری باتوں کی مثال آپ لے لیں جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اب میرے بھائیوں، موسم سرما میں گرم بستر چھوڑ کر کے نماز میں آنا کتنا مشکل کام ہے. طبیعت نہیں چاہتی ہے سردیوں میں، سخت سردیوں میں انسان اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر کے فجر کی نماز کے لیے آئے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ٹھنڈے پانی سے غسل کرے. انسان کی طبیعت نہیں چاہتی، لیکن صبر یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے پنج وقتہ نماز کی ادائیگی کرنا ہماری ضرورت، ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے. اس لیے ہم اپنے نفس کو قابو میں کریں گے. نہ چاہتے ہوئے بھی ہم لازماً اٹھ کر کے گرم بستروں کو چھوڑ کر کے نماز فجر کے اندر حاضر ہوں گے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوامر پر صبر کرنا. جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر صبر کرنا، یعنی کر کے ادا کر کے دکھانا، نہ چاہتے ہوئے بھی نفس کو دباؤ ڈالنا. اور تیسری قسم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی منہیات اور محرمات پر صبر کرنا. جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، حرام کر دیا اللہ کے دین کے اندر. زناکاری حرام ہے، انسان زناکاری کی طرف مائل ہوتا ہے، حرام کی طرف مائل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سود حرام ہے لیکن انسان سود کی طرف مائل ہوتا ہے. شراب نشہ حرام ہے لیکن انسان مائل ہوتا ہے کہ نہیں مائل ہوتا ہے؟ یہ اور اس طرح کی بہت ساری ایسی عادتیں، حرکتیں، ایسے اعمال جو اسلام کے اندر کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن پھر بھی انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے. اب انسان کو کیا کرنا ہے؟ ان ممنوعات پر صبر کرنا ہے، یعنی نفس کو قابو میں کرنا ہے. نفس چاہتا ہے، انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ برائی کی طرف جائے، لیکن ہمیں اسے روکنا ہے، برائی کی طرف جانے سے منع کرنا ہے، کنٹرول کرنا. یہ کیا ہے؟ صبر. یہ صبر کی تیسری قسم ہے. تو صبر ایک نہیں بلکہ صبر تین ہے. اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی مامورات پر، اللہ کی منہیات پر، یہ تینوں قسم کے صبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننا ہے تو ہمیں اپنے اندر یہ تینوں قسم کے صبر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. انسان حرام مال کی طرف مائل ہوتا ہے. انسان سوچتا ہے یہ حرام ہے، یہ ڈیل تو بہت غلط ہے لیکن انکم بہت زیادہ ہے. ایک بار کر لیتے ہیں، آئندہ توبہ کر لیں گے. آئندہ کیا کر لیں گے؟ توبہ کر لیں گے. انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اور نفس غلط کی طرف مائل ہو رہا ہے اس کو روکے. اس کو کیا کرے؟ روکے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. انسانی نفس برائی کا حکم دیتی ہے، بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والی انسان کی طبیعت. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں روکنا ہے نفس کو برائی کے کاموں سے، ہمیں کنٹرول میں رکھنا ہے. اللہ کی دین، اللہ کی کتاب کے اندر تین قسم کے نفسوں کا تذکرہ ہے. نفس امارہ بالسوء، برائی کا حکم دینے والی طبیعت، اور نفس لوامہ، سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا بالنفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس. یعنی انسان گناہ کا کام کرے، برائی کا کام کرے تو نفس کو سے ملامت کرے، جھجھوڑے، کون سا برائی کا کام تم نے کر ڈالا، کتنا غلط کام کر ڈالا، تم نے کیسے کام کیا. یہ دوسری قسم ہے نفس کی. اور تیسری قسم نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بہرحال تو یہ ہے نفس مطمئنہ، جسے اللہ تبارک و تعالی، یہ کون سا نفس ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر، اللہ کی توحید پر، نبی کی سنت پر، حلال کو حلال سمجھنے پر، حرام کو حرام سمجھنے پر زندگی بسر کر کے جو شخص آئے گا، اس نفس کا انجام اور ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے.
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے مومن بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اگر ہمیں چاہیے، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک کام اور کرنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ وہ کام ہے میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. لیکن جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ آج جہاد کا مطلب لیا جا رہا ہے وہ جہاد نہیں، وہ دنگا ہے. وہ جہاد نہیں ہے، وہ فساد ہے. وہ جہاد نہیں ہے، فتنہ ہے. وہ جہاد نہیں ہے، آتنک ہے، ٹیررزم ہے. اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں. بہت سارے مسلمانوں اور نوجوانوں کی حرکتوں نے جو انہوں نے جہاد کے نام پر کیا ہے، اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس حرکت نے یا ان حرکتوں نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے، مسلمانوں کو بدنام کر دیا ہے. اللہ کے نبی کے پاس سوال کرنے والا آیا، اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے، ایک آدمی دکھاوے کے لیے جہاد کرتا ہے، ریاکاری کے لیے جہاد کرتا ہے، لڑتا ہے اللہ کی راہ میں. ایک آدمی دوسرا ہے جو اپنی بہادری دکھانے کے لیے، بہادری ثابت کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے. اے اللہ کے نبی ایک تیسرا آدمی ہے جو اپنی قوم کی طرف سے، اپنے قبیلے کی طرف سے جہاد کرتا ہے، لڑتا ہے تاکہ اس کی قوم کا نام ہو، اس کی قوم کا نام ہو. ایُّ ذالک فی سبیل اللہ، ان تینوں لوگوں میں سے صحیح معنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ الرجل یقاتل ریاء والرجل یقاتل شجاعۃ والرجل یقاتل حمیۃ، ایُّ ذالک فی سبیل اللہ. اے اللہ کے نبی ان تینوں لوگوں میں سے صحیح معنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تفصیل میں جائے بغیر یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے، آپ نے ڈیٹیل میں جانے کے بجائے، تفصیل میں جانے کے بجائے ایک قاعدہ بیان کر دیا. کیا؟ آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. سن لو، جو صرف اس نیت سے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، اللہ کی توحید دنیا میں عام ہو جائے، اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا دنیا میں بجے، اللہ کی توحید، اللہ کی سرزمین پر، اللہ کے آسمان تلے، اللہ کی دھرتی پر شرک کا ایک ذرہ باقی نہ رہے، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے. اب کوئی اپنی دنیا کے لیے لڑتا ہے، کوئی مال کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنی باؤنڈری بچانے کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنے حدود کی حفاظت کرنے کے لیے لڑتا ہے، اور سب کو لوگوں نے کیا نام دے دیا ہے؟ جہاد. اس کو مارو جہاد، اس کو مارو جہاد، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ. اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. جہاد ایک مقدس لفظ ہے. جہاد فتنہ لانے کے لیے نہیں آیا، جہاد فتنہ ختم کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا. لیکن لوگوں نے جہاد کو ایسا بنا دیا کہ جہاد فتنہ بن گیا. میرے بھائیوں، اور میں آپ کو فلسفہ بتانا چاہتا ہوں، اور بات بھی کب تک چلانا ہے پروگرام، بات بھی ختم کروں گا مختصر طور پر، کہ جہاد کا مطلب سمجھو. یہ معنی اللہ کے دین میں جہاد کا نہیں ہے کہ صرف جہاد تلوار سے لڑنے کا نام ہے. یہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نبی کی سنت میں جہاد کا معنی نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں. جہاد حق بولنا زبان سے، یہ بھی جہاد ہے. باطل کی تردید کرنا ممبر پر، اسٹیج پر، مائک پر، میڈیا پر اپنی زبان سے، شرک کی مذمت، بدعت کی مذمت، کفر کی مذمت ہے نا، حرام کی مذمت، یہ زبان سے کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ جہاد ہے. قلم چلانا شرک کے خلاف، توحید کے لیے شرک کے خلاف، بدعت سے سنت کے لیے بدعت کے خلاف، حق کے لیے باطل کے خلاف. میرے بھائیوں، قلم کا استعمال کرنا، کتابیں لکھنا، پمفلٹ لکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ جہاد ہے. میڈیا آج ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، اس کے ذریعے سے انسان حق بات پھیلائے، باطل کی تردید کرے، حق کو واضح کرے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی جہاد ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، بڑی تفصیل سے، اور میں آپ کے سامنے ایک حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی دوران سنیہ کی طرف سے، سنیۃ الوداع، مدینے کا ایک کنارہ،
وہاں سے نیچائی کی طرف سے ایسے اوپر کی طرف چڑھ کر کے پھر نیچائی کی طرف بیٹھے تھے، نیچائی کی طرف، اور سامنے اونچائی تھی، اس کے کنارے نیچائی تھی، نیچے سے چڑھ کر کے کوئی آدمی چڑھان سے آتا ہوا دکھائی دیا، نظر آیا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی سنیا کی طرف سے آ رہا ہے، وہ بالکل ہٹا کٹا جوان تھا، کڑیل۔ صحابہ کرام جب اس کو دیکھا کہ ہٹا کٹا جوان ہے، مضبوط ہے، قوت بازو ہے، طاقتور جوان ہے، تو صحابہ نے کہا، آپس میں بات کرنے لگے، اتنا اچھا جوان ہے، اتنا طاقتور ہے، نشیط ہے، چست ہے، کاش یہ اپنی جوانی اللہ کی راہ میں لگا دیتا، فی سبیل اللہ لگا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کیا کہا صحابہ نے آپس میں؟ کاش یہ جوان اپنی جوانی کی طاقت کو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں لڑنے میں، جہاد میں لگا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ بات صحابہ نے کہی، اور یہ بات صحابہ کی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی اپنے کانوں سے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ صحابہ کرام جہاد کا معنی صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تلوار ہتھیار لے کر کے جائیں، اسی کا نام کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، یہ مطلب ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً صحابہ کرام کو تنبیہ کیا، تنبیہ فرمائی، اور یہ حدیث میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے بہت سارے نوجوان بھی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خاص طور پر اس بات کو سمجھیں، کیونکہ نہ جانے کون کون کہاں سے آ کر کے بہکا دیتا ہے، ورگلا دیتا ہے۔ کوئی جھنڈا لے کر کے آ جاتا ہے، کوئی نعرہ لے کر کے آ جاتا ہے، کوئی ٹرسٹ لے کر کے آ جاتا ہے، کوئی فرنٹ لے کر کے آ جاتا ہے اور بہکا دیتا ہے، بہک جاتے ہمارے نوجوان۔ سمجھو، ادھر ادھر نہ بہکیں، بہت نقصان ہو چکا جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، علماء سے دوری کی وجہ سے، جماعت سے تعلق کمزور کر لینے کی وجہ سے بہت نقصان ہو چکا جوانوں کا، امت کا، ملت کا، دین کا، عقیدے کا بہت نقصان ہوا، ساکھ بہت بگڑ چکی۔ اس لیے ذرا اب علم کی روشنی میں آنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے سن لی، اللہ کے نبی نے فوراً صحابہ کرام کو ٹوکا۔ آپ نے فرمایا، تمہاری بات کا مطلب یہ ہے کہ جو لڑنے کے لیے تلوار ہتھیار لے کر کے میدان میں جائے گا وہی فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا ہے؟ آپ نے فوراً یہی بات کہی۔ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب ہتھیار لے کر کے جا کر کے میدان میں لڑنا ہی جہاد ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو ہی ہے جہاد، لیکن جہاد صرف یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جہاد ہے، اور تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من سعى على نفسه فهو في سبيل الله، نمبر 1 گنتے بھی جاؤ، من سعى على نفسه فهو في سبيل الله، ومن سعى على عياله فهو في سبيل الله، ومن سعى على والديه فهو في سبيل الله، ومن سعى على التكاثر فهو في سبيل الطاغوت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں آپ نے بیان فرمائی، سنو غور سے۔ ایک بات تو وہ ہو گئی کہ اللہ کی راہ میں لڑنا جہاد ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ نظریہ کہ یہی جہاد ہے بس، اسی لیے آج سارے نوجوان اس طرح بھاگتے ہیں، چلو کہیں لڑو، اللہ پوچھے گا ایران میں کیا ہو رہا ہے، توران میں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، 5000 کلومیٹر 10,000 کلومیٹر دوری پر کیا ہو رہا ہے، چلو لڑو، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے، وہ وہاں کا سوال وہاں کے لوگوں سے ہوگا۔ ہماری جو ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ خیر، یہ بات ضمناً آ گئی اور اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے، بات ختم ہو رہی ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ آپ نے فرمایا، میرے ساتھیوں سن لو، جہاد میں کیا کیا ہے، اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ میں کیا کیا آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص اپنی ذات کے لیے محنت مشقت کرتا ہو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اپنی ذات کے لیے کیا مطلب؟ اپنی تعلیم کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اپنی روزی کے لیے، اپنی کمائی کے لیے محنت مشقت کرے، اپنی ذات کیسے بنائے، کیسے سنوارے، کیسے حلال روزی حاصل کرے، حلال کمائی کرے، کیسے ملازمت کرے، کیسے، ہے نا، اور اپنی دین کے حوالے سے جو بھی وہ اپنی ذات کے لیے، بھلائی کے لیے، مصلحت کے لیے محنت کرتا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔
اب آج جو جہاد کرنے کے لیے بہت سارے نوجوان جا رہے ہیں، جن کو لوگ لے کر کے جاتے ہیں، آپ ان کا بیک گراؤنڈ پتہ لگا کر کے دیکھو کہ نہ ان کے چہرے سے بسا اوقات لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، نہ ان کے یہاں نماز کی پابندی ہے، نہ ان کے حلال حرام کی کوئی تمیز ہے، نہ ان کے یہاں عقیدہ صحیح ہے، لیکن ان کو جہاد کے نام پر لوگ نہ جانے کہاں کہاں لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس کا کام یہ تھا کہ عقیدے کا علم حاصل کرتا، توحید سیکھتا، شرک سے بچتا، سنت سیکھتا، بدعت سے بچتا، حلال و حرام کی معلومات حاصل کرتا، فرائض کی معلومات حاصل کرتا، نماز روزے کے احکام سیکھتا، اپنے آپ کو نمازی بناتا، نیک بناتا، اپنی بیوی بچوں کو نیک بناتا، نمازی بناتا، پڑوسیوں میں اچھائی کے کام کرتا۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اس لیے کوشش کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے والدین کی دیکھ ریکھ کے لیے کوشش کرے، ان کی خدمت کے لیے کوشش کرے، ان کی دیکھ ریکھ کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے، صحت کے لیے، ان کی خدمت کے لیے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ لوگ ماں باپ کی فکر ہی نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، بڑھاپے میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اپنی پڑی ہے جہاد کرنے جا رہا ہے۔ ماں باپ بوڑھے کمزور گھر میں پڑے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور بیٹا جا رہا ہے جہاد کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ ہیں، اپنے ماں باپ کی دیکھ ریکھ کرنا، خدمت کرنا، ان کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، صحت تندرستی کا خیال کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، نگرانی کرنا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے، یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ ایسی جو اپنے بال بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے، ان کے لیے حلال کمائے گا، حلال کھانے کا انتظام، حلال دانے کا انتظام، حلال پینے کا انتظام، حلال کپڑے کا انتظام، گھر کا انتظام، تعلیم کا انتظام، تربیت کا انتظام، جو اپنے بال بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے دوڑ بھاگ کرے، کوشش کرے، محنت کرے، فہو فی سبیل اللہ، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ دیکھا آپ نے، ایک کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ میں نہیں ہے بلکہ شیطان کی راہ میں۔ وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، جو دنیا کتنا زیادہ کما لے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، اس کا پیٹ نہ بھرے مال سے، دولت سے، جائیداد سے، زیادہ کی کوشش کے لیے دوڑے، اور زیادہ تکاثر، الہاکم التکاثر، تمہیں مال و دولت کی کثرت نے غافل کر دیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مال و دولت کی کثرت کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہو، اسی کے پیچھے بھاگتا ہو، ہائے ماری کرتا ہو، رات میں، دن میں، صبح شام، نماز روزے بھی ٹائم پر ادا نہیں کرتا ہے، یا پورے طور پر چھوڑ کر کے دنیا کمانے کے پیچھے بھاگتا ہے، حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ، ایسا آدمی شیطان کی راہ میں محنت کرنے والا ہے، شیطان کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ بات واضح ہوگی کہ نہیں واضح ہوگی؟ تو یہ ہے اللہ کی راہ میں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یقاتلون فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جو لوگ لڑتے ہیں، میرے بھائیو، اللہ کی توحید کے لیے، نبی کی سنت کو عام کرنے کے لیے زبان کی محنت، قلم کی محنت، میڈیا کی محنت، اور جب وقت آئے تو میدان والی محنت بھی، لیکن ایسے اندھیرے میں نہیں، اس کی شرائط کے ساتھ، ضوابط کے ساتھ، کنڈیشن کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ، اللہ کے نبی کی سنت کی تعلیمات کے ساتھ جب میدان جہاد میں نکلنے کا وقت آئے گا تب نکلیں گے، تب وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہوگا، ورنہ وہ دنگا ہوگا، فساد ہوگا، آتنک ہوگا، اس کا جہاد سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، اس لیے ایسے آزاد نہیں ہونا۔ ایک بات اور بات بیان کر کے بھی بات ختم کرتا ہوں۔ باتیں بہت ساری، ہم نے شروع میں کہا کہ یہ لمبا موضوع ہے، بہت سارے پہلو ہیں اس کے اندر، ایسے اگر سارے نصوص دلائل جمع کرتے جائیں گے نا اللہ کے نبی کی حدیثیں، تو پھر نہ جانے کتنی صفات، کتنی خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں گے، تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ وہ اللہ کی محبوبیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ ایک آخری بات اور بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات ہے اپنے آپ کو خود غرضی سے بچانا، خود غرضی سے بچانا۔ آج کل کے مادی دور میں بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں جو بغیر کسی مقصد سے، بغیر کسی مقصد کے، دنیوی مقصد کے، مفاد کے،
کسی سے ملاقات کریں، کسی سے محبت کریں، کسی سے سلام کریں، کسی سے رشتہ ناتا رکھیں، کسی سے تعلق رکھیں، ایسا تعلق رکھنے والے بغیر کسی دنیاوی فائدے کے بہت کم لوگ ہیں۔ تعلق رکھتے ہیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس سے سیاسی فائدہ ہوگا، اس سے مالی فائدہ ہوگا، اس سے رسوخ کا فائدہ ہوگا، یہ فلاں جگہ کام آئے گا، یہ فلاں جگہ کام آئے گا، اس سے فلاں جگہ مدد مل جائے گی، بغیر مقصد کے الا ماشاء اللہ۔ ورنہ عام طور پر ماحول یہ بن گیا ہے کہ لوگ میرے بھائیوں کسی نہ کسی مفاد کے ساتھ ہی لوگوں سے محبت اور تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پانی ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے، تو ہمیں یہ خود غرضی ختم کرنی ہوگی۔ ہمیں کسی سے بھی محبت کرنا ہے، کسی بھی مسلمان سے محبت کرنا ہے، تو ہمیں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ محبت اس لیے کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، محبت اس لیے کہ وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، محبت اس لیے کہ وہ بھی توحید پرست ہے، ہم بھی توحید پرست ہیں، محبت اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار ہے، ہم بھی سنت کے پابند ہیں، وہ بھی آپ کا امتی ہے، ہم بھی آپ کی امتی ہیں، وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، وہ بھی نمازی ہم بھی نمازی، وہ بھی روزے دار ہم بھی روزے دار۔ تو محبت اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ دنیا کے لیے دولت کما لیں گے، فائدہ حاصل کر لیں گے، سیاسی فائدہ حاصل کر لیں گے، پولیٹیکل فائدہ حاصل کر لیں گے، یا کوئی اور چیز مل جائے گی، کچھ ہمیں دے دے گا، کچھ ہمیں دے دے گا، کچھ ہم اس سے حاصل کر لیں گے، اس لیے تعلق رکھنا یہ غلط ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت پانی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم محبت کس سے کریں، کس لیے کریں؟ اللہ کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کریں۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اس میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے صرف پڑھ کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم بظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرے گا، این المتحابون فیا این المتحابون بجلالی، مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، میری رضا پانے کے لیے، میری جنت پانے کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آپس میں جو محبت کرتے تھے دنیا کے لیے نہیں، فائدے کے لیے نہیں، مفاد کے لیے نہیں، سیاست کے لیے نہیں، مقصد کے لیے نہیں، بلکہ کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ انی احبک فی اللہ، میرے بھائی مجھے آپ سے دنیا نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، کوئی فائدہ نہیں چاہیے، مجھے آپ سے صرف اس لیے محبت ہے کہ آپ مسلمان بھائی ہیں، اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، موحد موحد کا بھائی ہوتا ہے، سنت پرست کا بھائی ہوتا ہے، اس لیے مجھے آپ سے اللہ واسطے محبت ہے، مجھے آپ سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کرے گا، ایسے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ ایسے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ بلاؤ ان کو، این المتحابون بجلالی، جو میرے لیے محبت کرتے تھے۔ آج قیامت کا دن ہے، اور آج کوئی سایہ نہیں ہے میرے سائے کے علاوہ، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن، یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے سائے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا یہ آپس میں اللہ کے لیے، میرے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا، جبکہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ اللہ آواز لگا کر کے، ندا کر کے، آواز لگا پکار کر کے بلائے گا ان کو، آؤ میں تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا چاہتا ہوں، عرش کے سائے تلے رکھنا چاہتا ہوں، اور عرش کے سائے کے سوا آج کوئی سایہ نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے کتنی محبت ہے ایسے لوگوں سے؟ تو جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ خیر بہت ساری باتیں، ایک اور بات 1-2 منٹ کے اندر، وہ بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اگر پانی ہے تو اللہ کے ناموں سے محبت کرو،
اللہ کی صفات سے محبت کرو، اور اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کو اللہ کے ناموں کے علاوہ کسی نام سے کبھی نہ پکارو، اللہ کے نام کے سوا کوئی نام کبھی نہ لو، اللہ کو اللہ کے سوا انہی ناموں سے پکارو جو اللہ کا نام قرآن میں سنت میں آیا ہوا ہے۔ نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا کہو، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی گاڈ کہو، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی صانع کہو، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فلسفیوں کی بہت ساری اصطلاحات ہیں، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کئی طرح کے ناموں سے یاد کرتے تھے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو۔ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، جس نام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہو پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے ناموں سے محبت، اللہ کی صفات سے محبت اگر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی محبت کرے گا۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے نا وہ حدیث، ایک سفر میں ایک شخص کے بارے میں کچھ صحابہ نے آ کر ایک سفر میں جنگ کے ایک سفر میں میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایک صحابی نماز پڑھایا کرتے تھے اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ نماز پڑھاتے تھے تو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے تھے، سورۃ الفاتحہ کے بعد کچھ بھی پڑھتے تھے تو اس کے پڑھنے کے بعد قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے تھے۔ کچھ بھی پڑھتے تھے، کوئی بھی سورت کی تلاوت، کچھ بھی آیتیں پڑھتے تھے ما تیسر، تو اس کے ساتھ میں کیا کرتے تھے وہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورت بھی پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کو تھوڑا سا مطلب عجیب و غریب لگا، تعجب ہوا کہ آخر یہ طریقہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ بھئی کوئی بھی سورت پڑھی جائے اس کے ساتھ میں سورۃ الاخلاص کو بھی پڑھا جائے۔ تھوڑا سا تعجب خیز لگا، الگ لگا، تو صحابہ نے واپس ہونے کے بعد اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، ہمارے ساتھی ہم کو نماز پڑھاتے تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کچھ بھی پڑھتے تھے سورۃ الفاتحہ کے بعد تو سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کیوں کرتے تھے وہ؟ کہا نہیں معلوم کیوں کرتے تھے۔ کہا بلاؤ ان کو، بلوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ان سے پوچھا کہ ایسا ایسا آپ کرتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ایسا کیوں کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کا تذکرہ ہے، اللہ، الاحد، الصمد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں اور خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بے اولاد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری پیاری صفتیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام اس صورت کے اندر ہیں۔ مجھے محبت لگتی ہے اللہ کے ناموں سے اور اللہ کی صفتوں سے، مجھے بڑی محبت ہے، اس لیے جب بھی میں قرآن میں نماز میں تلاوت کرتا ہوں تو کسی بھی صورت کو پڑھوں اس کے بعد اس صورت کو پڑھ لیا کرتا ہوں۔ مجھے کیا بتلائی؟ مجھے اللہ کے ناموں سے محبت ہے، اس لیے اس صورت کی تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اس صورت سے محبت ہے، اللہ کے اسماء اور صفات سے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ اس سے کیا معلوم پڑا؟ اللہ کے ناموں سے محبت کریں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کی صفات سے محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایسی باتیں تو بہت ساری ہیں، اس حوالے سے دلائل حوالے بہت سارے ہیں۔ یہ چند باتیں بطور مثال، بطور نمونہ اپنی ذات کو نصیحت کرنے کے لیے سب سے پہلے، اور آپ تمام بھائیوں تک یہ پیغام اللہ کی کتاب کا، نبی کی سنت کا پہنچانے کے لیے، اور اپنی بہنوں تک جو لوگ بھی باتیں سن رہے ہیں ان تک پہنچانے کے لیے باتیں عرض کی گئی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان خوبیوں کا خوگر بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لے، اپنے چہیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ شامل فرما لے، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت ہمیں حاصل ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔